کھیل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون کس طرف کھڑا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا جا رہا، فیملی کی وشز کے اوپر عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب اس کیس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تو اس کیس کی تمام جو تفصیلات تھیں جو اس اسٹیج پہ ڈسکس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سزا معطل ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی، سزا اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، اور جو نااہلی ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ تو سزا معطلی کی سٹیج پہ کیس کی تفصیلات میں نہیں جایا جاتا، مگر ایک اور صاحب جن کا نام جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہے، انہوں نے اپنے خلاف کیس کا تو سامنا نہیں کیا، مگر وہ ایک سیاسی جماعت کی طرفداری ضرور کرتے نظر آئے، اور انہوں نے بینچ پہ بیٹھ کے اس کیس میں بطور وکیل صفائی بھی اپنے دلائل دی۔ یعنی جہاں پہ وکیل صاحب کوئی صفحہ بھول جاتے تھے تو کہا جاتا تھا نہیں فلاں صفحہ پڑھیں، آپ نے پڑھا تو کیا لکھا ہے، اس صفحے کو پڑھیں، اس سطر کو پڑھیں، یہ لائن آپ نے نہیں پڑھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روب اتاریں، اپنی کرسی سے نیچے اتریں اور آ کے روسٹرم پہ بطور وکیل صفائی اپنا کردار ادا کریں۔ یہ وہی صاحب ہے جن کا لاہور میں ایک پلاٹ ہے جو لیا انہوں نے 10 کروڑ کا، اس کی مالیت 40 کروڑ ہے، اور آج تک اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، جواب نہیں دے سکے۔ یہ ضرور کہا کہ کچھ خاندانی ذرائع ہیں جن سے یہ پلاٹ خریدا ہے، مگر ابھی تک کسی قسم کا کوئی شواہد، کوئی ثبوت، کوئی ٹیکس ریٹرنز کے اندر معاملہ۔ اور جس طرح پلاٹ خریدا گیا وہ بڑا سمپل ہے کہ جس شخص سے وہ خرید رہے ہیں اس نے ایک دن پہلے خریدا، لیرنگ کی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اپنے ہی کسی بندے کو کھڑا کر کے وہ پلاٹ لیا، اور اس نے مہنگا لیا ہوگا، ظاہری بات ہے، انہوں نے اس سے سستا خریدا۔ تو یہ ایک دن کا جو گیپ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک دن کا گیپ کس لیے تھا۔ تو وہ صاحب بھی جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس پینڈنگ ہے، وہ بھی وہاں بیٹھ کے تو ایک سرٹیفائڈ خائن کی، ایک سرٹیفائڈ چور کی باقاعدہ صفائی پیش کر رہے تھے۔ اب جب ججز جو ہیں وہ وکلا کا کام کریں گے اور وکیل صفائی کا کام کریں گے، تو پھر وکیل صفائی کو تو چھٹی دے دیں، آپ یہ کام خود ہی کر لیں۔ اور ملک کی سب سے بڑی عدالت جب لوور کورٹس پہ، اور ان کو ماتحت عدالتیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہیں، یہ ماتحت ہیں بڑی عدالتوں کے۔ تو جو ماتحت عدالتیں ہیں اس میں جب یہ معاملات زیر غور آئیں گے تو انہوں نے تو بڑی عدالت کو دیکھنا ہے، اور بڑی عدالت جو ہے وہ اپنا مائنڈ دے چکی ہے، وہ کہہ چکی ہے کہ اس کیس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور وہ بھی ٹیکنیکلٹی کی بنیادوں پہ۔ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ توشہ خانہ کے تحائف کی چوری کا معاملہ ہے، نان ڈیکلریشن کا معاملہ ہے، تحائف کی بلیک مارکیٹ میں فروخت کے بعد حاصل شدہ رقم کو ڈکلیئر نہ کرنے کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں نا، 3-4 سٹیپ ہے نا۔ آپ نے ایک تحفہ لیا، آپ نے ڈکلیئر نہ کیا، آپ نے بلیک مارکیٹ میں بیچا، اس سے رقم حاصل کی، وہ رقم حاصل کر کے آپ نے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرائی، کچھ آپ کھا گئے، اس کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ ای سی پی کا جو اوریجنل فیصلہ آیا تھا وہ اسی بات پر تھا کہ وہ رقم بھی جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ میں ڈکلیئر نہیں ہے۔ تو بات تو بڑی واضح ہے کہ توشہ خانہ کی چوری، توشہ خانہ کے تحائف کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا، اس کی رقم کو کھا جانا، یہ تمام چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں۔ اس پہ ایک دن بھی ریاست مدینہ کے دعوے دار نے بھی بات نہیں کی، نہ اس کو چیلنج کیا۔ چیلنج کیا کر رہے ہیں؟ ہم گواہ لانا چاہتے تھے، اپنے ہی ترجمان رؤوف حسن کو ہمیں موقع نہیں دیا گیا۔ بھائی رؤوف حسن نے اس میں کیا بتانا ہے؟ رؤوف حسن کوئی الیکشن کمیشن کا افسر ہے، توشہ خانہ کا وہ کلرک ہے، کیبنٹ سیکرٹری ہے، توشہ خانہ کے تحائف رؤوف حسن جمع کراتا ہے۔ پھر آپ نے کہا جی میں نے ٹیکس کنسلٹنٹس کو پیش کرنا ہے بطور گواہ۔ ٹیکس کنسلٹنٹ سے تو وہی چیز ڈالنی ہے جو آپ نے ان کو بتانی، اپنے پاس سے تو وہ چیز نہیں لا سکتے۔ تو یہ قانون میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر irrelevant witnesses ہوں تو پھر ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ جج کا اختیار ہے، سوابدیدی اختیار۔ اب آپ نے کیا چیلنج کیا؟ آپ نے کہا جی ای سی پی نے اپنے افسر کو ٹھیک طرح آتھرائز نہیں کیا تھا توشہ خانہ کے لیے، اس انکوائری کے لیے، اس کمپلینٹ کے لیے۔
اب آتھرائزیشن تھی نہیں تھی، جب ای سی پی کا پورا کمیشن تو جا کے آتھرائز نہیں کرے گا نا، وہ تو سیکٹری کو ڈیلیگیٹ کریں گے. پھر آپ نے کہا جی وہ جی 180 دن گزر گئے. چوری کا بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ میری چوری 180 دن پرانی ہے، اس لیے مجھے نہ پوچھا جائے، ٹیکنیکلٹی. تیسرا گواہان کی فہرست کہ جی گواہان کی فہرست جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، تو اس لیے میرا کیس خراب ہے. اب یہ تینوں تفصیلات کون پیش کر رہا ہے؟ وکیل صفائی کے ساتھ ساتھ یہ تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں کس کی جانب سے؟ سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ کی جانب سے. اب جب سپریم کورٹ کا بینچ وکیل صفائی کا کام کرے گا اور ماتحت عدالتوں پہ اثر انداز بھی ہوگا، ان کو انڈر پریشر بھی لائے گا، تو پھر ماتحت عدالتوں کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ اور اس میں یہ بھی بات زیر غور رہنی چاہیے کہ بڑا کلیئرلی جب سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ دیا تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم کے اندر نعرے لگائے گئے، گالم گلوچ کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی. تو یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ گالی دو فیصلہ لو. یہ بھی اس ملک میں ایک رجحان بن گیا ہے کہ آپ جج پہ نو کانفیڈنس کریں، 4 گالیاں دیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے. مگر جو توشہ کی کیس میں شواہد آ چکے، ثبوت آ چکے، تو سزا کی معطلی تو کسی بھی چور ڈاکو کی ہو جاتی ہے. جس کو 3 سال 4 سال 5 سال کی سزا ہو تو وہاں پہ سزا معطلی تو بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی چور ڈاکو خائن امانت میں خیانت کرنے والا عدالت جاتا ہے تو اس کی سزا معطلی فی الفور کر دی جاتی ہے، مگر سزا ختم نہیں کی جاتی. سزا ختم میرٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ جب آپ کیس کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں اور اس کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے، کیس کی تفصیلات میں جایا جاتا ہے، پوری تفصیل کو دیکھا جاتا ہے، اس موقع پہ پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سزا ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی. سزا معطل ہونے میں اور سزا ختم ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئرنس کی، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی میچ کے لیے سیمی فائنل کے بعد فائنل میں جایا جاتا ہے، ادھر ابھی سیمی فائنل کا کھیل جاری تھا اور امپائر نے جو اس کیس میں بندیال صاحب ہیں انہوں نے فائنل کا کھیل ساتھ شروع کر دیا. اب پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا تھا. سپریم کورٹ اپنے طور پہ کتنے کیسز کا خود نوٹس لیتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کئی سال خوار ہو جاتے ہیں مگر ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک انوکھا لاڈلا ہے جس کا کیس شام کو نمبر الاٹ ہوتا ہے، صبح سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ متعدد بار ہو چکا کہ شام کو نمبر الاٹ ہو رہے ہیں اور صبح کیس سماعت کے لیے مقرر ہے. ان کی وکیلوں کا حوصلہ بھی اتنا بڑھ گیا کہ وہ تھوک کے حساب سے، درجن کے حساب سے درخواستیں لے کے جاتے ہیں اور بند کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں. یعنی کورٹ کے جو اوقات ہیں ان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ جا کے تو کورٹ سے صدا کرتے ہیں کہ ہمارا کیس فی الفور سنا جائے اور ہماری سنوائی کی جائے. کیا کسی سائل کے پاس یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ شام کو نمبر لگوائے اور صبح اس کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ چلے میرے ساتھ، درخواست لے کے جاتے ہیں اور ویلڈ درخواست ہوگی، وہ 2 مہینے سے پہلے نہیں لگے گا کیونکہ احکامات ہوتے ہیں کہ یہ کسی عام شہری کی درخواست ہے، اس کو رکھ دو. جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی درخواست جلدی لگ جاتی ہے. جو منظور نظر ہے، جو لاڈلا ہے، اس کی درخواست فوری سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے، اس میں تاخیر ہی نہیں کی جاتی. تو یہ بدقسمتی ہے سسٹم کی، جہاں پہ لاڈلا ازم کئی دفعہ پریویل کر جاتا ہے اور میرٹ قانون انصاف کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے. اب ایک ملزم اس بات سے انکاری ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ گھڑی، یہ توشہ خانہ کے تحائف نہیں لی، وہ کہہ رہے میں نے لیے.
ان کے وکیل علی ظفر نے الیکشن کمیشن کے سامنے مانا کہ یہ تحائف لیے گئے ہیں. وہ اس بات سے بھی انکاری نہیں ہے کہ یہ تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچے گئے ہیں. یہ بھی مانا کہ جی ہم نے یہ ان تحائف کی فروخت کی ہے. پھر اس کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ بھی مانا کہ جی ان تحائف سے ہمیں جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں لائیں. توشہ خانہ کے تحائف کا نا ایک سٹینڈرڈ ہے. کوئی بھی کسی ملک کا سربراہ، کوئی بھی شہزادہ ولی عہد، کسی دوست ملک کا کوئی بھی اہم عہدیدار جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ گھر اس لیے لے کے جاتے ہیں ایک اس کی قیمت ادا کر کے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں اور ایک یادگار کے طور پہ رکھ سکیں کہ جی فلاں ملک کے سربراہ نے یہ چیز مجھے فلاں موقع پہ دی تھی. یہ چیزیں اس لیے آپ گھر نہیں لے کے جاتے کہ آپ ان کا بیوپار کریں، ان کو بیچیں، ان سے رقم حاصل کریں، ان سے منافع کمائیں، ان سے کروڑوں اربوں روپیہ آپ کمائیں. یہ خلاف قانون ہے. ان تحائف کا مقصد ان کی فروخت نہیں ہے. مگر بدقسمتی سے ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا کہ جہاں پہ نہ صرف ان تحائف کو بیچا گیا بلکہ ان تحائف کو ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کیا گیا. تو اس لیے آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ صرف اس بات پہ مبنی ہے کہ گالم گلوچ کی گئی، سپریم کورٹ اثر انداز ہوا اس فیصلوں پہ، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میرے تو خیال میں ان کو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے تھا. وہ آڈیو آ جانے کے بعد جب وہ آڈیو آئی ہے اور ان کی ساس صاحبہ گفتگو فرما رہی ہیں، اس کے بعد گنجائش نہیں تھی کسی قسم کی بھی کہ وہ تحریک انصاف سے منسلک کسی کیس کو سنتے. اور آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ جب ان آڈیو لیکس کے لیے کمیشن بنایا گیا وہ سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج اور 2 ہائی کورٹس کے سینئر جج صاحبان پہ مشتمل کمیشن تھا. وہ کمیشن اس پہ سٹے خود دے دیا. یعنی آپ کی اپنی ساس کی انکوائری ہے، آڈیو لیکس کا معاملہ آیا، آپ نے کہا جی میرے سے مشاورت نہیں ہوئی. اگر آپ سے ہی مشاورت کر کے آپ ہی کی ساس کے خلاف انکوائری کرنی ہے تو آپ گھر میں ہی فیصلہ کر لیتے. آپ کہہ دیتے اپنی ساس کو بلا کے کہتے کہ میں آپ کو باعزت بری کرتا ہوں، آمنے سامنے بیٹھ کے. یہ گھر میں گفتگو کی جا سکتی تھی، گھر میں اس کا فیصلہ دیا جا سکتا تھا. مگر آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ نے پھر اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا. آپ نے اس انکوائری کمیشن کو روکا، غیر قانونی ڈکلیئر کیا کہ آپ اپنی ساس کو ریلیف دینے کے لیے خود میدان میں آ گئے اور آپ نے ناجائز ریلیف دیا جو کہ آپ نہیں دے سکتے تھے. آپ کا عہدہ اس بات کا متقاضی تھا کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور ہائی کورٹ کے دیگر ججز کو اس کی انکوائری کرنے دیتے. اور گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ کمیشن جب نوٹیفائی کیا تو یہ کمیشن اس لیے نوٹیفائی کیا گیا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. مگر یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ہی اپنے آپ کو آپ ریلیف دے دیتے ہیں. اور میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ریلیف صرف لاڈلی کے لیے کیوں ہے. کسی عام پاکستانی کے لیے تو کسی قسم کا ریلیف پرووائڈ نہیں کیا جاتا اور باقاعدہ کئی سال لگ جاتے ہیں. تو اس لیے آج جو سزا معطل ہوئی ہے اس کے بعد رہائی ممکن نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. رہائی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سائفر کے کیس میں
نیازی صاحب آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں. جوڈیشل ریمانڈ پہ جب بھی کسی شخص کو جیل بھیجا جاتا ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے اور وہ مدت 30 اگست تک اس میں توسیع کی گئی تھی. تو 30 اگست تک جو توسیع کی گئی ہے وہ بھی سائفر کا کیس آگے چلنا ہے. اس میں ابھی ٹرائل کی سٹیج آنی ہے. تو فی الفور رہائی ممکن اس لیے نہیں لگتی کیونکہ سائفر کا کیس شروع ہو چکا ہے اور ان کے وکیل بابر اوان صاحب سائفر کے کیس میں باقاعدہ پیش ہوئے اور نہ صرف پیش ہوئے بلکہ اپنے موکل کا دفاع بھی انہوں نے کیا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے وکلا اس بات سے بے خبر تھے کہ آج رہائی ممکن نہیں ہوگی. رہائی کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک سائفر کے کیس میں یہ بیل نہیں ملتی تو یہ رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی. اور یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں بھی یہ بیل کے مترادف ہے. یہ سزا معطلی یہ بیل کے مترادف ہے اور اس میں کسی قسم کا سزا ختم ہونے کا نہ اندیہ دیا گیا ہے نہ سزا ختم ہونے کا کوئی عنصر شامل ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک طرح سے بیل ملی ہے اور یہ بیل صدر مملکت بھی اس میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں. میں دوبارہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت نے جس طرح چوروں ڈاکوؤں کی سزاؤں میں کسی بھی عید کے موقع پہ سزا میں کمی واقع کی جاتی ہے، صدر مملکت نے اپنے ہی پارٹی کے چیئرمین کی سزا میں 6 ماہ کی 14 اگست کو کمی جو ہے اس پہ سائن کیے. تو یہ جو کہتے تھے این آر او نہیں لینا، یہ جو 3 سال کی سزا تھی اس کو 2 سال 6 مہینے کی سزا میں کنورٹ کیا گیا تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آسانی سے ریلیف لیا جا سکے. تو میں یہ جو سزا میں کمی واقع کی گئی ہے اس پر بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ صدر مملکت کو جو اختیار آئین نے دیا ہے، قانون نے دیا ہے سزاؤں میں کمی واقع کرنے کا، یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اپنے ہی لوگوں کو آپ ریلیف دے دیں، اپنے ہی لوگوں کو آپ نوازنا شروع کر دیں. یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ جو غریب لوگ مشکل میں آ جاتے ہیں، جن کی سزائیں تھوڑی ہوتی ہیں، جن کے جرمانے تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ وکیل کو انگیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ وکیل کر سکیں، کئی سال ان مقدمات کو چلا سکیں. تو یہ ان کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ ان کی سزاؤں میں صدر پاکستان کمی واقع کر سکیں. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ملک کا صدر اپنے ہی اپوائنٹمنٹ کرنے والے سابق وزیر اعظم جو اس کی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں ان کی سزا میں کمی واقع کرتا ہے. تو یہ سارا کھیل جو تھا یہ میچ فکسنگ بھی تھی، یہ بینچ فکسنگ بھی تھی اور اس میں تمام تر معاملات پہلے سے ہی طے تھے کہ لاڈلے کو ریلیف دینے کے لیے یہ 2 بڑوں نے آپس میں کھیل کھیلا ہے جس میں صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان پوری طرح شامل ہیں. ان دونوں کی ملی بھگت سے، ان دونوں کی باقاعدہ سازش سے آج لاڈلے کو ایک ایسا ریلیف دیا گیا ہے جو کہ نہیں بنتا تھا. تو ابھی بھی اگر ان سے پوچھیں توشہ خانہ کی چوری تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. جواب کچھ ہوتے جی وہ ہمارے گواہوں کی لسٹ موجود تھی اس پہ. میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ گواہوں کی فہرست آ بھی جاتی تو کسی صورت گواہوں کی فہرست آ جانے کے باوجود اس کیس میں یہ چوری نہیں چھپا سکتے تھے. اس کیس میں کسی صورت
سزا سے نہیں بچ سکتے تھے، کیونکہ جب آپ نے یہ بات آپ کے وکیل نے تسلیم کی ہے اور یہ بات مانی ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے ہیں، توشہ خانہ کے تحائف کو بیچا گیا ہے، ان سے حاصل شدہ رقم کھائی گئی ہے، تو پھر پیچھے بات کون سی رہ جاتی ہے؟ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی، لوگوں کو چور ڈاکو کہا، آپ کا تو کلیم تھا کہ آپ مسلم امہ کے لیڈر ہیں، آپ 2 جھنڈے لگا کے جو روز تقریر کیا کرتے تھے، آپ کے قول و فعل میں تضاد تھا، آپ نے بات ریاست مدینہ کی مگر آپ کے کرتوت وہ سیاہ ترین تھے، اور آج بھی جب آپ نے ملی بھگت سے سازش سے یہ وقتی ریلیف لے لیا ہے، چوری کا آپ کے پاس آج بھی جواب نہیں ہے۔ آپ کی پوری پارٹی چوری کے جواب میں کوئی بات نہ کر سکتی ہے، نہ ان کے پاس کو کرنے کو بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدر مملکت نے بھی دوسری دفعہ غلط بیانی سے کام لیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے عہدے کا غلط استعمال پہلے کیا جب وہ بل واپس نہ کر کے کہا کہ میں نے واپس کر دیا، حالانکہ بل واپس نہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی پارٹی کے چیئرمین کی سزا معطلی کی۔ تو یہ چوری بھی اپنی جگہ قائم ہے، چوری کرنے والا بھی موجود ہے، اس کی رہائی بھی ممکن نظر نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ جتنی ملی بھگت کر لیں، ان کی کوشش ہے کہ 16 ستمبر سے پہلے پہلے اپنے تمام کیسز کو ختم کروایا جائے۔ 16 ستمبر کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں اہمیت اس لیے اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ ایک ایسا منصف جو پورے پاکستان کے لیے منصف تھا، وہ ایک پارٹی کے منصف کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اس نے اپنے منصب کا غلط استعمال کر کے ایک پارٹی کو فیور دینے کی کوشش کی اور پورے سسٹم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور آڈیو لیکس کمیشن کا قیام عمل میں نہیں آنے دیا گیا۔ وہ اسی وجہ سے نہیں آنے دیا گیا کیونکہ لاڈلے کو ریلیف دینا مقصود تھا۔ تو میں اس معاملے پہ بڑا کلیئر ہوں کہ جب اپیل کی باری آئے گی، آپ کو یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ جب اپیل کی باری آئے گی تو اس کیس کے میرٹ سے تب ڈسکس ہونا ہے، اور اپیل کی سٹیج جب بھی آئے اس اپیل کی سٹیج پہ انحصار ہوگا اس بات کا کہ یہ سزا ختم کی جاتی ہے کہ نہیں ختم کی جاتی۔ سزا کی معطلی، جس کو بیل بھی کہتے ہیں، جس کو سینٹنس سسپینشن بھی کہتے ہیں، اس سے چوری ختم نہیں ہوتی۔ چوری کرنے والا جو ہے اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ سزا کو معطل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ ختم کی جا رہی ہے کیونکہ سزا کا دورانیہ کم تھا، اور سزا کا دورانیہ کم کرنے میں صدر مملکت نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا پورا کردار ادا کیا، اور اس طرح کی ملی بھگت پاکستان کی تاریخ میں بہت کم دیکھنے میں آئی ہے۔ اور دیکھیے، تو یہ جو الزام لگتا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک سے تحفے آئے تو فلاں وزیر اعظم گھر لے گیا، فلاں صدر گھر لے گیا، اب ان صدور سے، ان وزراء اعظم سے اگر پوچھا جائے تو پتہ لگے گا کہ وہ ان کے اہل خانہ نے وہ کاروبار نہیں کیا جس کاروبار کا اجرا بشرا مانیکا صاحبہ نے کیا، اور ایک منافع کے لیے ان تحائف کو بیچا، اور باقاعدہ کئی بزنس ٹائکون سے انگوٹھیاں ڈیمانڈ کی گئیں، اور انگوٹھیاں ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ اتنے پیسے دو تو فلاں کام ہم آپ کا کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ایک بیوپار تھا، ایک کاروبار تھا، ایک لالچ تھی، ایک ہرس تھی جس کے تحت یہ تمام چیزیں کی جا رہی تھیں،
تو مجھے تو چیئرمین تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں اضافہ نظر آ رہا ہے، ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی، اور توشہ خانہ کی جو چوری ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس میں وقتی طور پہ جو سزا معطل ہوئی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جب میرٹ پہ یہ کیس آرگیو ہوگا تو یہ سزا بحال رہے گی اور سزا ختم نہیں ہوگی، معطل چاہے ہو جائے۔ سائفر کا کیس ایک سیریس کیس ہے جس میں جج صاحب آلریڈی ان کی گرفتاری ڈال چکے ہیں، اور ان کی کیونکہ رہائی ممکن نظر نہیں آتی تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہے۔ چوری کا بھی حساب دینا ہوگا اور سائفر کا بھی جواب